بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام مثالی خواتین میں، اور آج پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں چینل ون کی ٹیم کی جانب سے آپ تمام کو امام زین العابدین علیہ السلام کی 1400 سالہ ولادت بسعادت کے اس پرمسرت موقع پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہم نے چنا ہے مثالی خواتین میں، جی ان خاتون کا جو تعلق ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شریک حیات ہیں، ہم سفر ہیں۔ تو آئیے ان کے سلسلے سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں خانم فرحہ جعفری صاحبہ سے، اور خداوند عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں ساتھ ہی کہ اس پرمسرت موقع پر، پربہار موقع پر اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم ان کی زوجہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو آئیے اپنی مہمان کا استقبال کرتے ہیں، خانم فرحہ جعفری صاحبہ کا۔ خانم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانم، آج سب سے پہلے میں آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آپ کو بھی مبارک ہو، پورے ٹیم چینل وینز کو بھی مبارک ہو، اور تہہ دل سے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی تہہ دل سے آج کی ولادت بسعادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خانم، آج جناب فاطمہ کے سلسلے سے سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے، کیونکہ ہمارا طریقہ کار پروگرام کا یہی رہتا ہے کہ ہم جس خاتون کے سلسلے سے بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وہ کس خاندان سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، یا کسی امام کی زوجہ ہے یا پھر کس کی بیٹی ہیں۔ تو اسی طریقے سے آج ہمیں یہ بتائیں کہ جناب فاطمہ جو ہیں کیا کسی امام کی بیٹی رہی ہیں، اور نہیں تو پھر وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اچھا کوشچن آپ نے کیا، کیونکہ یہ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں وہ موسٹ پریسٹیجس خاندان ہے آج اس زمانے کے لیے۔ جناب آدم سے لے کر آخر تک وہ خاندان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جسے خاندان بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ بنت حسن، کیونکہ وہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام حسن علیہ السلام کی بیٹی، اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، علی ابن الحسین علیہ السلام، جن کے ساتھ دونوں کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ ان دونوں یعنی فرسٹ کزن کے ساتھ شادی کی گئی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جو زوجہ ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ہے۔ تو اگر جناب فاطمہ کی فضیلت کو مد نظر رکھے تو بہت ہے کہ ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی زوجہ ہے، اور ایک امام کی ماں ہے۔ تو یہ بتائیے کہ پانچویں امام کو یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کو ابن الخیرین کیوں کہا جاتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کو ابن الخیرین جو کہا جاتا ہے اس کی علت بہت ہی سامنے ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی واضح ہے کہ ابھی بہت سی خواتین کے ہم لوگوں نے اسپیچ یہاں پر بایوگرافی ان کے یہاں پر اپنے ویورز سے ہم لوگوں نے شیئر کیا۔ جناب شہر بانو جو آئی تھی، ایک ایران کی پرنسس تھی وہ، جناب نرجس خاتون جو اٹلی سے آئی تھیں، روم سے آئی تھیں، قیصر روم کی پوتی تھیں، اور بھی دیگران جو ہیں وہ اسی طرح سے بلانگ کرتی تھی، ایک اچھے خاندان سے بلانگ کرتی تھی۔ مگر یہ ایک ایسے امام، اس 12 امام ایک واحد ایک ایسے امام ہیں جن کے مثلاً دونوں ددیالی اور ننیالی، یہ دونوں جو ہے وہ امامت سے ہے، امامت سے ہے، کیونکہ لوگ جب بنی ہاشم کے منطقے سے گزرتے تھے، محلے سے گزرتے تھے تو افتخار فیل کرتے تھے، یعنی پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم بنی ہاشم کے محلے سے گزر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی خاندان بنی ہاشمی میں ہی پرورش پائی ہو، وہیں ولادت ہوئی ہو، ایک امام کی بچی بننا آسان نہیں ہوتا ہے، بالکل، اور وہیں ان کی پرورش ہوئی ہو، امام باپ بن کر پرورش کیا ہے ان کی۔ آپ سوچ سکتی ہیں سید الاوصیہ جناب مولا کائنات کی پوتی ہیں وہ، جی، اگر امام زین العابدین اگر پوتے ہیں تو وہ بھی پوتی ہیں، حق وہی ہے، برابر ہیں دونوں کا۔ اور اسی طرح سے امام کو جو ابن الخیرین جو کہا جاتا ہے اس کی علت یہ کہ باپ کی طرف سے بھی وہ افضل تھے، ماں کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے۔ آپ سورہ رحمان میں بھی دیکھ لیں، مرج البحرین، ہم نے 2 دریا جاری کیا ہے، 2 بحرین مینس 2، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے عربک میں۔ تو اسی طرح یہ جو خیرین ہم کہہ رہے 2 تثنیہ، یعنی خیر، دونوں طرف سے خیر،
یعنی اگر آپ دیکھیں ماں کی طرف سے دیکھیں تو وہ بھی جناب زہرا کی پوتی ہیں، علوی ہیں، مولا علی کی پوتی ہیں. باپ کی طرف سے دیکھیں تو وہ بھی پوتے ہیں مولا علی کے، علوی ہیں اور جناب زہرا کی پوتے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں. تو اسی لیے اس امام، یہ واحد ایک امام ہے جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ جن کے مثلا نانا بھی معصوم ہیں اور دادا بھی ان کے معصوم ہیں. بالکل. خانم اب یہ بتائیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام خود اپنی والدہ کے سلسلے سے کیا بیان فرماتے ہیں، یعنی کیا توصیف تعریف ان کی بیان فرماتے ہیں؟ جب امام محمد باقر علیہ السلام، ایک امام کی والدہ بننا ہی ایک بہت بڑا امتیاز ان کے لیے، جی. ایک پرائڈ کی بات ہے. کیونکہ ایک وقت تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر جب جابر ابن عبداللہ انصاری آئے تھے تو انہوں نے آنے کے بعد دیکھا ایک پیج ہے جس سے نور نکل رہا ہے، یعنی نورانی پیج ہے ایک، اس کو ورقہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو جب وہ ورقے کی طرف ان کی نگاہ پڑی اور انہوں نے خواہش کی کہ اس ورقے میں ہے کیا لکھا ہوا جس سے نور ظاہر ہو رہا ہے. تو جناب زہرا نے انکار کیا، جبکہ حجاب میں تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس ورقے کو آپ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان میں تمام امام جو بھی اس دنیا میں آنے والے 12 امام، ان کی تمام اماموں کی والدہ کا نام لکھا ہے جو خداوند عالم نے لوح محفوظ سے جناب جبرائیل کے ذریعے بھجوایا ہے. یعنی ہمارے لیے کتنی بڑی، ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ایسی ہستیاں، مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق ہوگا ماں بن جانا، بہت بڑی بات نہیں ہے. نہیں، اتفاق کی بات نہیں، ان کی نسبت اللہ نے طے کیا ہے، اللہ نے ان کو انتخاب کیا ہے. جو جناب زہرا جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، جو ہماری سردار ہیں، ان کے پاس یہ اسم گرامی ان کا آنا ٹل 12 امام تک، یہ بھی ایک چھوٹی بات نہیں ہو سکتی. اور جناب فاطمہ بنت الحسن کو امام جو ہے محدثہ بھی کہتے تھے. محدثے اس کو کہتے ہیں، جناب زہرا کا بھی لقب ہے، ان کے بھی ٹائٹل، اور ان کو بھی ٹائٹل دیا تھا، امام نے منسوب کیا تھا اس ٹائٹل سے، بیکاز یہ جو کچھ بیان کیا کرتی تھیں حدیث کو خواتین کے سامنے جو بیان کیا کرتی تھی تو یہ بہت یونیک ہوتے تھے. یعنی یہ ہستیاں معصوم نہیں تھیں، پر معصوم صفت ان کے اندر بہت سے پائے جاتے تھے، کوالٹیز بہت سے تھے. جیسے امام جناب زینب سلام اللہ علیہ معصوم نہیں ہیں. ہمارے یہاں معصوم صرف 14 ہیں، ہم 14 کے علاوہ کسی اور کو معصوم کہہ بھی نہیں سکتے. مگر معصوم صفت تھی کہ خود امام معصوم ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ ایسی اسٹوڈنٹ ہیں جن کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، ایسی معلومات ہے آپ کے اندر میں. یہ امام محمد باقر علیہ السلام امام کہہ رہے، امام حسین العابدین کہہ رہے اپنی پھوپھی کے لیے. تو یہ جو ہستیاں تھیں، یہ جو جناب فاطمہ بنت حسن تھی، یہ خواتین کے سامنے یونیک باتیں، رسول خدا سے روایت، جناب زہرا سے روایت، حدیثیں بیان کرتی تھیں، ایسی سی باتیں درس دیا کرتی تھیں، تفسیر پڑھایا کرتی تھی، خواتین ان کے قریب آتی تھیں. تو ان چیز کو دیکھ کر امام نے ان کو اپنی ماں کو کہا محدثہ. یہ ان کی یا ہے کہ محدثہ کے معنی حدیث بیان کرنے والی. امام محمد باقر علیہ السلام امام کا کہنا کوئی چھوٹی چیز تو نہیں سکتی ہے. جب انہوں نے اپنی ماں کے اندر میں یہ کوالٹی دیکھی، خود بخود زبان اس کے. جی بالکل، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے جناب فاطمہ سے بہت ہی خوش، اور جیسے کہ امام فرما رہے ہیں کہ وہ ایک محدثہ ہے، یعنی حدیث بیان کرنے والی. تو خداوند عالم نے ان کی کوالٹی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے امام کی ماں بنایا، امام کی زوجہ بنایا. خود بخود ان میں یہ کوالٹی آ گئی ہوگی. لیکن یہ بتائیے، آپ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ کربلا کا جو سانحہ ہے، جو واقعہ ہے، بہت ہی دردناک ہے اور بہت ہی بڑا ہی واقعہ گزرا تھا. تو یہ جاننا چاہوں گی، چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت موجود تھے کربلا میں، تو کیا ان کے ساتھ میں جناب فاطمہ بھی موجود تھیں کربلا میں؟ جناب فاطمہ بنت الحسن علیہ السلام کی جو بات ہے، کیونکہ میں نے کتاب میں بھی دیکھا ہے، جس کتاب میں مثلاً کتاب کا جو نام ہے تاریخ مدینہ و دمشق، اس کتاب میں بھی 7 جلد میں والیوم 7 میں بھی موجود ہے. اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہاں وہ کربلا میں موجود تھیں. اور دلیل بھی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام، کیونکہ 3 امام کربلا کے وعدات میں موجود تھے، تو امام محمد باقر علیہ السلام کیونکہ وہ پہلے ایک دن کے بھی ہیں تو وہ امام ہیں ہمارے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جب مرتبہ ملے گا، نہیں، وہ ایک دن کے بھی امام ہیں.
مگر 2.5 years کہ ان کی ایج تھی جب وہ کربلا میں وارد ہوئے تھے، اور 4 سال کی عمر تھی جب وہ وہاں سے واپس آئے تھے مدینہ کی طرف. تو اسیر ہونے والوں میں سے خواتین، جو کافی خواتین تھیں امام حسین کے گھرانے سے، اسیر ہونے والوں میں سے ان کا بھی نام ضبط کیا گیا ہے، فاطمہ بنت الاسد. اور جو مدینے پہنچی ہیں خواتین، تو وہ خواتین بھی جو مدینے پہنچی ہیں اس میں بھی ان کا نام دیا گیا ہے. تو خانم ضرور امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ جب وہ کربلا میں موجود ہوں گی تو جس طریقے سے اور بیویوں نے وہاں کارنامے انجام دی، اپنے اپنے کردار کو اپنے طریقے سے مطلب پیش کرنا چاہا ہوگا، تو اس میں جناب فاطمہ بھی بالکل شریک رہی ہوں گی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ. یہ بتائیے ان کی کوئی کرامات بتائیے مطلب جناب فاطمہ کی، جس سے ان کی جو شخصیت ہے اور آشکار ہو جائے ہمارے ناظرین کی خدمت میں. کہ امام جناب فاطمہ بنت الحسن سلام اللہ علیہ کے مثلاً بہت ہی زیادہ کرامت ہیں، جس میں سے ایک ہے کہ جو ان کے بیٹے نے اس کا ذکر کیا ہے، جو خود بھی امام ہیں. انہوں نے کہا کہ میری والدہ بیٹھی تھی، چھوٹے تھے امام اس وقت، بیٹھی تھی میرے ساتھ اور اچانک دیوار گرنے لگی. دیوار جو ہے نیچے کی طرف سے نکل کر وہ بینڈ ہونے لگی. دیوار جیسے ہی بینڈ ہونے والی تھی تو وہاں کے مدینے والوں نے بھی اس چیز کو نوٹس کی. وہاں پر انہوں نے فوراً دیوار کو ایک دفعہ دیکھ کر کہتی ہیں رک جاؤ. یعنی یہ ایک سینٹنس کہنا، ایک ورڈ کہنا اور پھر دیوار کا اس انداز میں رک جانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی شخص نہیں کہہ سکتا. جی بالکل. معمولی کے پاس یہ قدرت نہیں آئے گی قدرت نہیں ہوتی کہ آپ وہ جا کر یہ زبان سے اپنے کہیں، اور بالکل. اس کے لیے بھی ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑا ہوگا، جس کا الحمدللہ ان کو ایک ملا، ایک دنیا میں ان کو دیکھنے کو نظر آیا. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی کرامت ہے، جس کو امام نے خود مینشن کیا ہے کہ میری والدہ مثلا دیوار گرنے والی تو میری والدہ نے کہا رک جاؤ، تو وہ دیوار وہیں پر تھم گئی. تو بہت بڑا واقعہ ہے ان کی شخصیت کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ کتنی معجز نما بھی ہوں گی. بالکل، کیونکہ امام کی ماں ہیں، زوجہ ہیں، تو ان میں بھی وہ کرامات وہ سب جو ہے آتا ہے. کہتے ہیں صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہم اور آپ تو ویسے اگر دیوار گرے تو ہم بھاگ نکلیں گے، رک جاؤ بولنا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی دیواریں بھی ایسی مثلا گری تھی کہ روایت میں کہ وہ دیوار جو تھی زمین چھوڑ چکی تھی، ہوا میں رکی تھی جس کو انہوں نے روکا تھا. اور اس بات کو ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام سن کر بہت خوش ہوئے تھے. بالکل خوش آفٹر آل کیونکہ بیوی کی کامیابی بھی شوہر کے لیے ایک بہت بڑی عزت کی سبب بنتے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے تھے. بہت سے فقراء کو انہوں نے مثلاً انعامات تقسیم کیے تھے، یعنی اس خوشی کی حالت میں. تو ایسی ہستیاں ہیں یہ. بالکل، کہ اگر ہم یہ جیسے کہ ائمہ علیہم السلام ہیں ہمارے، ان کے چھوٹے چھوٹے واقعات پر نظر مطلب غور و فکر کریں کہ کیا کیا واقعات گزرے ہیں. جیسے کہ ابھی یہی واقعہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، تو امام زین العابدین السلام اتنا خوش ہوتے ہیں اپنی بیوی کی، مطلب وہ کامیاب سمجھتے ہیں اپنی وائف کو، تو وہ غریبوں میں جو ہے تحفے بانٹتے ہیں. تو یہ ہر ایک انسان کے لیے درس ہے صحیح بات. کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے شریک حیات کا سپورٹ بنے، چاہے وہ جینٹس ہو یا لیڈیز ہو، مطلب ہر کسی کو، میل فیمیل دونوں کو ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا چاہیے. اوکے خانم، ان کے امتیاز کے بارے میں کچھ بتایا کہ یہ ان کو کیا امتیاز حاصل ہے اور دیگر عورتوں سے جناب فاطمہ کو؟ یہ کوشچن جو ہے اس کے لیے تو بہت ہی پیارا سا ایک یہ ہے کہ امتیاز اس میں ہے کیونکہ ایک امام کے گھر سے آئی ہیں، امام کے گھر سے آئی ہیں، امام کی پوتی ہیں، امام کی بیٹی ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں امام کی بہن بھی کہلائی جا سکتی ہیں، کیونکہ فرسٹ کزن تھے یہ لوگ، فرسٹ کزن تھے. مگر جو اس میں امتیاز ایک ہے اس میں یہ کہ بہت عارفہ تھی. عارفہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ویورز کے لیے میں ڈسکرائب کروں، جو ہماری یوتھ ہیں جو اس بات کو دیکھ رہے ہیں، کہ ہمارا ایکسٹرنل ہم کیا پہنے ہوئے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ انٹرنل؟ تو جو چیز کو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دونوں چیز کو جو انسان دیکھ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں عارفہ. جس کے لیے ایک بہت بیوٹیفل ایگزامپل ہے آغا آیت اللہ بہجت، کہ وہ مثلاً اکثر اوقات مثلاً لوگوں کو آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. ریزن کیا تھا کہ ان کے اندر میں
وہ عارفانہ نظر سے دیکھتے تھے جو انسان کے انر پارٹ ہے. یعنی ہم ظاہری طور پر بہت اچھے سے آئے ہیں, لوگوں سے بہت خلوص سے مل رہے ہیں, اندر ہمارے کیا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے, اگلا نہیں سمجھ سکتا. تو اس چیز کو جناب آغا بہجت دیکھ لیا کرتے تھے. جس طرح آپ بتا سکتے ایک عارف ہونے کا ایک بہت پیارا اگزامپل یہ بھی ہے, علامہ محمد حسین طباطبائی جو تفسیر المیزان کے آتھر ہیں, انہوں نے اپنی کلاس میں مدرسہ فیضیہ میں کلاس لے رہے تھے. ایک روم تھا چاروں طرف سے بند تھا اور لے رہے تھے, اس میں شاگرد ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ آیت اللہ مطہری وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو وہ کلاس لیتے لیتے اچانک آیت اللہ مطہری سے کہتے کہ مطہری ذرا باہر جائیں, باہر میں وہاں ایک مارکیٹ ہے, گزر خان قم کا بہت مشہور مارکیٹ ہے وہ, تو وہاں جائیں, وہاں پر ایک ضعیفہ ہے جو اپنے سامان کو اٹھا نہیں پا رہی ہے. اینڈ اٹ واز کوائٹ ڈسٹینس, دیواریں ہیں سامنے, اٹھا نہیں پا رہی, تو آپ جا کے ان کی مدد کریں. وہ فوراً آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ضعیفہ سامان اٹھا نہیں پا رہی ہے. تو اس کو کہتے عارف, یعنی ان کو ایک دیوار کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہستیاں عارفہ تھیں, یعنی جناب فاطمہ بنت حسن عارفہ تھی. یعنی خواتین جو ان کے سامنے آتی تھی تو وہ خواتین بھی معمولی نہیں آتی ہوں گی, کیونکہ یہ ہستی سمجھ رہی ہیں کہ کون آنے والا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ پریڈکٹ بہت کیا کرتی تھی. امام زمانہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اس دور میں جو 5ویں امام کا دور ہے, 5ویں امام کا دور ہے, اور وہ امام نہیں ہے. اکثر اماموں نے پریڈکشنز دیا ہے امام زمانہ کے لیے کہ آخری حالات کیسے ہونے والے ہیں, مگر یہ غیر امام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. معصوم صفت جو میں نے کہا وہ یہ ہستیوں میں نظر آیا جو کوالٹیز ہوتی چاہیے. تو انہوں نے پریڈکشنز کیا اس بات کا جو ہمارے آخری فرزند کے جو دور آئیں گے اس وقت ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرنے میں کترائے گا, ڈسٹینس کریں گے اپنے آپ کو, یعنی دیکھ کر ایک دوسرے کو چھپ جائیں گے. جو آخری زمانے یعنی ظہور سے پہلے کی بات ہے. تو یہ کوئی عام ہستی تو کہہ نہیں سکتی ہے. جب ان کے اندر میں خود اتنی چیزیں موجود ہوگی تبھی ان کے زبان سے کچھ اس طرح سے جملے نکل سکتے. اینڈ سیکنڈ دیکھا جائے تو مثلا ایسی خواتین جو خاتون ہیں ان کے پاس کوئی عام ہستی بھی نہیں آ سکتی تھی, بالکل, کیونکہ جب وہ اس انداز سے بات کر رہی ہیں گفتگو کر رہی ہیں تو پھر ہستیاں بھی پھر ویسے ہی آتی تھیں ان کے پاس. بالکل. اور امام ان کے بارے میں بتا رہے ہیں تو پھر کیونکہ پرورش اتنی بہترین جگہ ہوئی تھی, کیونکہ لوگ گزرنا پرائڈ فیل کرتے تھے, تو جو وہاں رہا ہو برائی کی گنجائش ہی نہیں تھی اس گھر میں. اور یوں کہوں گی کہ جو ان کی صفت سے آگاہ ہوں گے, یعنی جنہیں پتہ ہوگا کہ جناب فاطمہ بنت الحسن کے پاس میں یہ مطلب کوالٹی ہے کہ وہ انٹرنل دیکھ سکتی ہیں, تو شاید وہ اپنے آپ کو برائی سے بھی روک لیتے ہوں گے کہ اتفاق اگر ایسا ہو گیا, ہم چلے گئے بیوی کے سامنے اور انہوں نے انٹرنل ہمارا دیکھ لیا اپنے, تو کیا ہوگا, اس سے بیٹر ہے ہم برائی سے دور ہو جائیں. یہ ہو سکتا ہے. خانم, اچھا اس پرمسرت موقع پر کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے, تو آپ اس پرمسرت موقع پر ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیں آج. بہت ہی اہم بات ہے جو ہمارے سماج میں جو کاسٹ میں جو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم جو بھی فالو کرنا چاہتے ہیں وہ اہل بیت کے اس زندگی کو دیکھ کر ہم فالو کرتے ہیں. اور آج جس خاتون کا جو ذکر کیا ہے ان کے لیے بھی ہم لوگ نے جو ایک نوٹس جو کی ہوگی اپنی بات میں کہ کلوز کزن تھیں, وہ فرسٹ کزن جس کو کہا جائے, بالکل کلوز تھیں اس گھرانے سے. بہت سے ہمارے مثلاً بڑے ہیں ابھی شادیوں کی مثلاً بہت زیادہ پروگرامنگ چل رہے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے رشتہ دار کی لڑکیوں کو کیوں لے کر آئیں, یا ہماری قریب کی لڑکیاں کیوں آئیں ہمارے گھر پر. بلکہ ان کے لیے ایک بہت بہترین ایک درس ان کے لیے بھی جا رہا ہے کہ آپ جس لڑکی کو گھر پر لے کر آئیں گی وہ آپ کی پہچان کی ہے یا نہیں ہے. آپ کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو, جو ہر ایک کے گھر کے الگ الگ ماحول ہوتے ہیں, اس کو ٹائم لگ جائے گا کیونکہ اس کو بھی اپنا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ڈس ایڈوانٹیج. یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے جو بچی آپ کے گھر آ رہی ہے یا آپ کے گھر میں کوئی نیک لڑکا ہے تو آپ کے ماحول کو وہ سمجھ رہا ہے, آپ کے گھر کے انداز کو وہ سمجھا ہوا ہے,
تو اس کو فوراً اپنانے میں ٹائم اس کو نہیں لگتا ہے. بہت سے لوگ اگنور کر دیتے ہیں. بائی دا وے آج کل کے ہمارے یوتھ جو ہیں وہ زیادہ تر جو دیکھتے جو سننے کو بھی دیکھنے کو بھی مل رہا ہے, گڈ لکنگ, موسٹ ویلدی. آج کل کی آپ بات کریں اور لڑکے بھی اسی طرح سے موسٹ ایڈوکیٹیڈ, موسٹ گڈ لکنگ, اینڈ اس طرح سے ریکوائرمنٹ ابھی بہت زیادہ آ رہا ہے. اہل بیت نے ہمیں یہ چیز نہیں سکھایا. خداوند عالم نے قرآن میں ہمیں اتنی بڑی کتاب میں اس چیز کا درس نہیں دیا ہے. قرآن کو جس نے عمل کیا اہل بیت کی بات پر, جو پریکٹیکل کو اپنایا ہے, وہ الحمدللہ آج بھی وہ کامیاب ہے. اس کی علت اہل بیت نے نہیں کہا کہ آپ خوبصورت دیکھیں, خداوند عالم کہتا ہے نیک دیکھو. بہت سے لوگ بھائی لڑکی اتنی ہے, آپ یہ نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں وہ پودا کہاں کھلا ہے, کہاں سے وہ برقرار رہا ہے, تاکہ آپ کے گھر کو بھی پھر وہ ایسے ہی بنا سکے. وائف آپ کی بن رہی ہے, لائف پارٹنر بن رہی ہے, اٹس ویری گڈ. کچھ دنوں مگر کبھی تھوڑے مہینے کے بعد وہ آپ کی بچے کی ماں بنے گی, تو وہ کس طرح ثابت ہوگی اب جب آپ کے بچے کی ماں بن کر آئے گی. جی بالکل, یہ ایک بہت بڑا درس. آج آپ دیکھیں اگر اس طرح سے ہم تحقیق کریں اس معاملے میں, صالح قرآن بھی آپ کو بتاتا ہے. ایسا نہیں کہ قرآن نے کہا آپ کو جس سے شادی کرائے جب کر لیں. جی بالکل, قرآن بھی ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے, اہل بیت بھی ہمیں بتا رہے ہیں. صالح یعنی نیک صالح. ہم لوگ دوسری طرف بالکل اپوزیشن میں آ گئے. پلس اسی اہل بیت کے گھر میں بھی جودہ بنت اشج جیسی بھی آئی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیسے ایکسیپٹ کریں, کیسے بیئر کریں, انبیئریبل ہے یہ پرسنالٹی. اوکے آپ نہیں کر سکتے برداشت, مگر امام حسن کی جو وائف تھیں جودہ بنت اشج, یہ اور بھی دوسرے اماموں کی جو وائف, معصومین کی جو وائف ہے, تو وہ بھی کم ایسا نہیں تھا کہ وہ برداشت کرنے کے لائق تھی, مگر انہوں نے برداشت کر کے بتایا کہ دیکھو زندگی اس کا نام ہے کمپرومائز کرو ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل. آج کل کے ہمارے یوتھ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے بس فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں, آئی وانٹ ڈیورس. یہ ورڈ آپ کو کہنا آسان ہے, مگر کم سے کم اس کے بعد کا فیوچر سوچیں. اگر آپ کے سب سے بچہ اگر ہو گیا ہے تو اس بچے کی خرابی ہوگی. شاید آپ کو دوسرے لائف پارٹنر مل جائے, what about that kid, کہ وہ اس کا اصل باپ نہیں ہوگا, وہ اس کی اصل ماں نہیں ہوگی. اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اہل بیت نے ہم سے نہیں کہا کہ آپ بالکل آؤٹ آف فیملی اور آؤٹ آف ریلیجن آپ جائیں اور شادی کر لیں. اہل بیت نے ہمیں کر کے دکھایا ہے. بالکل. اگر آپ کے قریب میں ہے مولا علی, اپنے بھائی کے بچوں سے اپنی بچیوں کی شادی کرائی. کیا ان کے پاس اچھی خواستگاری کی کمی تھی؟ نہیں, انہوں نے ان سے کرایا. یہاں پر امام حسن علیہ السلام کی بیٹی, امام حسین علیہ السلام کے بیٹے, کتنا بلند مرتبہ مل رہا ہے, کتنا بلند رشتہ ہونے جا رہا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم تحقیق اپنے قدم کو آگے بڑھائیں اور اپنے بچوں کے, اپنی جوانوں کے ذہن میں اس بات کو ڈالیں کہ بیٹا جو قریب میں اس کو آپ چوز کریں, بالکل, جو ہمارے گھر کے ماحول جو کو ہمارے جانتا ہو. گھر کے ماحول کو سمجھ سکے, کہ ہمارے اہل بیت نے بھی اسی طرح سے ایکسیپٹ کیا ہے. جی بالکل. خانم آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت ہی پیارا میسیج آج آپ نے ہمارے ناظرین کے درمیان میں دیا ہے. تو میں آپ کو پھر سے مبارکباد پیش کرتی ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی. آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. واقعی مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ آج اس پرسعادت کے دن سے ہمیں بھی یہ اتفاق ہوا کہ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے آپ کے شکر گزار ہوں, اور خصوصاً ویل چینل والوں کے خصوصاً میں شکر گزار ہوں. آخر میں اپنے ویورز کے بھی تہہ دل سے ان کو بھی مبارکبادی پیش کرتی ہوں آج کی روز ولادت کی مناسبت سے, اینڈ شکر گزار ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ان قریب ہم لوگ سب اس ولادت باسعادت کو جنت البقیع میں جا کر منا سکیں انشاءاللہ. ایک شعر میں پڑھنا چاہتی ہوں امام سید سجاد کے مناسبت سے. جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید, سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت پیش کرتی ہوں. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور عظیم خاتون کے سلسلے سے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.